بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مبارک ہو شہنشاہ زمان تشریف لاتے ہیں، مبارک ہو شہنشاہ زمان تشریف لاتے ہیں، مبارک رونق بز میں جہاں تشریف لاتے ہیں، مبارک
آپ نے چارجنگ تو چلی گئی آپ کو بجلی چلا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام خوش قسمت خوشبخت دوستوں بھائیوں بہنوں کو عزت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد میں محترم بھائی محمد مومن صاحب اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی خوبصورت شخصیات اور اہل علاقہ سب کو مبارکباد پیش کروں. جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے, تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے اپنے سائنوں کا کہ جنہوں نے پسند کر کے بلا لیا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ سمجھیں کہ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. پھر اتنی محبت سے کہو سبحان اللہ, اتنی چاہت سے کہو سبحان اللہ. جب بندہ دل سے کہتا ہے ایک زبان کے لیے ابھی یہاں سے جب یہاں سے بندہ یہاں سے کہتا ہے نا سبحان اللہ, ایک فرشتہ جاتا ہے عرش مولا تیرا بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہ اے اللہ تو پاک ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے سن, میں تو رب ہوں, میں تو ہوں ہی پاک. جا کے اس کو خوشخبری دے دے جس نے مجھ رب کو پاک کہا ہے, رب نے اس کو پاک کر دیا ہے. تو یہ محفل پاک ہونے کے لیے ہے. آئیے سب سے پہلے 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے؟ تو پھر پڑھیے نوائت سنت الاعتکاف. جب مسجد میں بیٹھیں تو یہ آپ نیت کر لیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے میری ایک سنت کو تازہ کیا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 3 سنتیں بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد 2 تحفے اور پھر دوسری سنت. یہ معصوم بچے میں نے دیکھے ہیں سامنے بیٹھے, یقیناً آپ سب کے بچے ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, بیٹے بھی ہوں گے. پھر جب آپ کو پیار آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں. کہاں پہ؟ گال پہ, کبھی ماتھے پہ, کبھی زیادہ محبت آ جائے نا پھر ہونٹوں پہ. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا کہتا ہے میرا جگر کا ٹکڑا ہے, میری اولاد ہے, میرا خون ہے, میں اس لیے بوسے دیتا ہوں. یاد رکھ آئندہ بوسے دینا لیکن بوسہ دینے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ میں اپنے بیٹے کو بوسہ اس لیے دے رہا ہوں
کہ حسین کو میرے نبی نے بوسے دیے، حسن و حسین کو میرے نبی نے بوسے دیے تھے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے میری ایک سنت کو تازہ کیا کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب ایک سنت پوچھنے لگا ہوں آپ سے، یہ جو سب زمانے والے ہیں سے نہیں، یہ خاموش رہیں گے، آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے سب نے۔ کھانا کھانے کے دوران گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی کھل کے بولے بیٹا، ہاں جی کھول کے آپ بتائیں، کھل کے بتائیں۔ ہاں جی، یہ آج سنت لے کر کے یہ بتانا چاہیے ہمیں، جو روزمرہ کا سلسلہ ہے۔ میں نے سینکڑوں محفلوں میں پوچھا، وہاں جواب کیا ملا؟ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بابے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میں کہتے اوے چپ کر کے کھانا کھاؤ، غلط نہ کرو۔ لیکن ہمارے آقا کی سنت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گپ شپ، لیکن اچھی گپ شپ لگائیں۔ فرمایا جب وہ گپ لگائیں گے، گپ کیا ہوتی ہے؟ تیرے بیٹے کہتے ہیں، تیرا کاروبار کیسا ہے، تو کیسا ہے، تیری صحت کیسی ہے، تیری ماں کیسی ہے، باپ، تیری خیریت دریافت کرنا، اچھی گفتگو، غیبت نہیں، کسی کا گیلا شکوہ نہیں، اچھی گفتگو کرنا، یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ کھانے کے دوران آپس میں کچھ نہ کچھ گفتگو کرے گا، رب ان دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی ہوگی؟ 3 سنتیں ہوں گی، بس کافی ہے، جیسے تو کافی ساری ہیں، بتانے جاؤں ایک تحفہ دیتا ہوں۔ جب میں وضو کر رہا تھا تو میرے بھائی نماز کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تھوڑی سی جگہ بہت اونچی ہوتی ہے، تو آج میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں۔ ایسا تحفہ آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن آئندہ جب پڑھیں گے تو لذت آئے گی۔ اتنی سبحان اللہ کر کہیں تو پھر میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ کہیں کہ فرشتے بھی کہیں کہ باقی اللہ سے محبت کرنے والے بندے بیٹھے ہیں، ذرا کر کے بولیے سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگلے کافر یہودی کہتے ہیں یہ ورزش ہے، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، پھر کھڑا، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ اب مسلمانوں سے سوال کیا گیا، مومنوں سے نہیں، مسلمانوں سے، یہ کیا ہے؟ ورزش ہے، یوگا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنو، ورزش بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ورزش بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ لیکن جب یہی سوال کیا گیا نا گولڈے کے سید پیر میر علی شاہ، یہی سوال جب کیا گیا نا خواجہ احمد مہروی سے، یہی سوال جب کیا گیا نا توسے کے پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی سے، جب ان مومنین سے سوال کیا گیا یہ کیا ہے؟ ورزش ہے، یوگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سن، اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیسی محبت ہے؟ نماز تو بندہ کھڑے ہوئے بھی پڑھ سکتا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ شروع کرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کبھی کھڑا ہونا، کبھی رکوع کرنا، کبھی سجدہ کرنا۔ اب سنیے، انہوں نے کہا اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ کہا اللہ نے اپنے محبوب کا نام زمین پہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ رکھا احمد، فرمایا نماز میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، فرمایا لیکن جب تک میرے محبوب احمد کا نام نہیں جپو گے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مولا وہ کیسے؟ کہا سنو، جب تو کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھتا ہے احمد کی الف بن جاتا ہے، رکوع کرتا ہے احمد کی ہے بن جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے احمد کی میم بن جاتا ہے، اور جب التحیات میں بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے۔
ہم میلاد منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے آقا آئے، ہمیں میلاد منانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک فکر بھی ہونی چاہیے. اس بڑی پوری مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا یہ گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے تو ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کیا ہمارا رزق سود سے پاک ہے؟ کیا ہم سود نہیں کھاتے؟ کیا ہمارے بینکوں میں جب ہم کہتے ہیں پروفٹ مل رہا ہے، پروفٹ سود نہیں کہتے سے اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے، تو کیا آقا نے سود سے منع نہیں فرمایا؟ فرمایا حرام ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو پھر آج عہد کر کے اٹھیے، آج عہد کر کے اٹھیے کہ یہ بری چیز ہے، آقا نے منع کیا، اور حلالی امتی وہ ہے جو اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے. آج عہد کا دن ہے، عہد کر کے اٹھیے. کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی مائیں ان سے ناراض ہوں گی؟ کتنے بیٹھے ہوں گے جن کے ان کے باپ ان سے ناراض ہوں گے؟ کبھی وہ بھی وقت تو کہاں یار، چھوٹا سا بچہ سردیوں کی رات میں تو جب پخانہ کر دیتا تھا، بستر گیلا ہو جاتا تھا، تو وہی تیری ماں تجھے خشک جگہ پہ لٹا کے خود اس گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی تھی. آج ماں دوائی کے لیے ترس رہی ہے، بیٹا پیسے نہیں دیتا. کبھی وہ بھی وقت تھا جب بیٹا بیمار ہوتا، ماں سفید بال لے کر لوگوں کے گھروں میں جاتی، خدارا میرا بیٹا بیمار ہے، بھیک مانگ کے تیرے لیے دوائیاں لاتی ہیں. آج وہی ماں، لوگ کہتے ہیں جی ماں مجھ سے راضی ہے، باپ کی خیر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں باپ راضی ہے جی ماں کی خیر ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے، لیکن جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے. دونوں کو راضی کرنا. اور فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت کر لے، اللہ کریم اسے گارنٹی شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آخری بات، اور یہ میرا پیغام ہے، ہم بیٹیوں کو حقوق نہیں دیتے، سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں. آپ پڑھیے، اسلام کبھی طاقتور کے ساتھ نہیں ہوا، کمزور کے ساتھ ہوا. لیکن یہاں پر آ کے میں سوچنے پہ مجبور ہوں، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، مرد کو پورا عزت دیا جا رہا ہے، عورت کو آدھا. فرمایا اس لیے تاکہ یہ بھی لوگ نہیں دیں گے. تو دوست آج عہد کر کے اٹھ کہ ہم اپنی بیٹیوں سے ظلم نہیں کریں گے. میلاد تو یہ ہے، یہ نہیں کہ خارجات محفل میں بیٹھ اور صبح گھر جا اور کہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں. تجھ سے تیری بیوی ناراض ہو، تیری ماں ناراض ہو، تیرا باپ ناراض ہو، تیرے بھائی ناراض ہو. میرے آقا فرماتے ہیں جو جس بندے سے مسلمان اس کا بھائی 3 دن ناراض رہے، 4تھے دن وہ بندہ مر جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم میں گیا ہے، پھر پیچھے کیا رہے گا. فرمایا جو بندہ 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے ناراضگی دے، وہ سمجھ لے اس کے اوپر قتل جتنا گناہ آ گیا، قتل کرنے کے برابر. آج دن ہے عہد کرنے کا. اگر آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے پھر دشمنوں کو معاف کر دیجیے، ان سے محبت کر لیجیے. اگر آپ کو سچی محبت ہے تو پھر ماں کا ادب کیجیے، باپ کا ادب کیجیے، بیٹیوں کے حقوق انہیں مکمل دیجیے. یاد رکھیے، آج کچھ عورتیں کہتی ہیں ہمارے خامندوں کا ہمارے ساتھ رویہ جانوروں کی طرح ہے، انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتیاں کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ مرد کی جسم سے پیپ بہ رہی ہو اور وہ اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس کو زبان سے چاٹ، تو بیوی کو چاہیے کہ زبان سے چاٹ بھی لے، تب بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے خامن کی عزت. اب بیوی کی عزت کیا ہے؟ فرمایا حضور کریم آقا گھر گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بورے میں پانی پی رہی تھی.
فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آقا پانی پی رہی ہوں۔ فرمایا یہی پانی مجھے دو، یہ جھوٹا پانی، آج کون پیتا ہے اپنی بیوی کا جھوٹا پانی؟ یہی جھوٹا پانی مجھے دو۔ لیا، اب میرے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا عائشہ اس برتن کی کس جگہ تیرے ہونٹ لگے ہیں؟ یا رسول اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں عائشہ اس برتن کی جس جگہ تیرے ہونٹ لگے ہیں نا وہاں محمد اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پیے۔ تو دوستو آج عہد کا دن ہے، اپنی ماں سے اپنے باپ کے قدموں میں پڑ جائیے، ان کو راضی کیجیے، اپنی بیوی سے محبت کیجیے، بیٹیوں کے حق ادا کیجیے، پڑوسیوں سے محبت کیجیے۔ آئیے محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے رات کو سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ مجھ محمد کریم پر درود پڑھ لیا، درود و سلام پڑھ لیا، تو سمجھ لے کہ اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ آئیے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا